جی نا تو حضرت جی جی بہت شکریہ. تو ہم نے تلاوت کی اور ذرا سا یہ دیکھ لیا کہ کچھ ایسے الفاظ تو نہیں ہیں ان کے تلفظ سے جو معنی بدل جاتے ہیں. اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم ترجمے میں عین نہیں آتا ہے, اس کی صحیح کر لیجیے گا بعد میں. ہاں میری اردو ٹائپ رائٹنگ میں سیکھا ہوں, بہت شکریہ. صحیح کہہ رہے ہیں, رائٹ, کر لوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کوثر اور بہت کچھ دیا ہے, تو اپنے خداوندی کی نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو, بے شک آپ کا دشمنی بے نام و نشان ہے. اچھا یہ تو خیر ترجمہ میں بھی اس میں اس سورت کی ایک خاص خصوصیت ہے, اور آپ حضرات جن کا تعلق سائنس اور میتھ کے بیک گراؤنڈ سے ہے کافی لوگوں کا, اور آپ کو شاید اس کے بارے میں علم بھی ہو بہت سے لوگوں کو, میں نے اس کو ذرا سا وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سورت کی ایک خاص بات ہے, ایک میتھمیٹیکل میریکل ہے. اس چھوٹی صورت ہے, 3 آیتیں اس کے اندر ہیں, اور میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس میں کیا چیز, کیا معجزہ ہے میتھمیٹکس کا, اور آپ کو علم اس کا. دیکھیے اس صورت میں آپ دیکھیں تو کل 10 الفاظ ہیں. انا آتینا کا کوثر فصلی لبے کا بنر, آپ کے 10 الفاظ ہیں یہ پوری صورت میں. اگر آپ دیکھیے 10, 5 اوپر 5 نیچے الفاظ ہیں. اگر یہ الفاظ کی بات تھی, آپ اگر پہلی صورت انا آتینا کل کوثر, تو اس میں 10 الفابیٹ ہیں, اوپر 10 ورڈ تھے, اس پہلی آیت میں 10 الفابیٹ ہیں. اب آگے دیکھیے جو دوسری آیت ہے اس میں بھی 10 ہی الفابیٹ ہیں, فصل ربے کا بنڈل. تو سورت میں 10 الفاظ, پہلی میں 10 الفابیٹ, دوسرے میں, اور تیسری دیکھیں آپ تو تیسری میں بھی یہ 10 ہیں. تو اب یہ آپ جو سمجھیں. اچھا ایک چیز اس میں جو لفظ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے, بار بار استعمال ہوا ہے, وہ ہے ہاں نہیں, وہ الفاظ جو کہ اس میں ایک مرتبہ استعمال ہوئے ہیں, 1 ٹائم ریپیٹ نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے تو وہ بھی 10 ہے, میں نے اس لیے لکھ دیا ہے, کوئی صاحب چیک کر لیں. تو وہ الفاظ جو کہ ایک ہی مرتبہ, اس الف کئی بار استعمال ہوا تو اس میں نہیں آیا, جو صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ ہے عین, توئے, سوئے, فے, سواد, آہے وغیرہ, یہ 10 ہیں. چھٹی چیز دیکھیں, وہ الفاظ جو اس صورت میں بار بار استعمال ہوا ہے وہ ہے الف, اور یہ 10 جگہ استعمال ہوا ہے. یہ میں نے بریک کر دیا ہے کہ 10 جگہ استعمال ہوا ہے. اچھا اس میں جو لفظ رے استعمال ہوا ہے ہر آیت کے آخر میں, کوثر, ونہر, ابتر. اب رے دیکھیں تو یہ عربی عرب میں یہ 10واں حرف ہے. یہ بھی جو آپ 10 کی سلسلہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کہ 10 الفاظ ہو گئے ٹوٹل, تینوں آیتوں میں 10 الفابیٹ ہو گئے. وہ حروف جو کہ ایک بار استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 10 ہیں, جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں وہ بھی 10 ہیں, اور جو چیز ریپیٹ ہوئی ہے وہ عربی اس کے اندر 10واں حرف ہے. سب سے انٹرسٹنگ چیز دیکھیے, اس میں اس کی ہر آیت ختم ہو رہی ہے رے پہ, کوثر, ونہر, ابتر پہ. قرآن کریم میں, قرآن مجید میں وہ تمام صورتیں جو ختم ہوئی ہیں رے کے اوپر وہ بھی 10 ہیں. سورہ اثر, سورہ عادیات, سورہ قدر میں لکھا ہے یہ سورہ اثر ہے, وتواصوا بالصبر. سورہ حج ہے, فنعم المولا و نعم النصیر. سورہ قدر ہے, ہی حتی مطلع الفجر. سورہ لقمان ہے, ان اللہ علیم خبیر. سمجھا بھی ہے. سورہ فاطر ہے, قل اللہ کانا بعبادہ بصیر. یہ سارے جتنے بھی وہ صورتیں جن کا آخری لفظ جو ہے, آخری حرف جو ہے وہ رے, وہ بھی 10 ہیں. اب آپ اس کو یہ 10 ہے کیا, اسی صورت میں لفظ آیا ہے ونہ قربانی کا, اور قربانی کب ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے 10 ذی الحج کو. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتفاق ہے یا کیا ہے معجزہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہوا ہے تمام قوموں کو, میں بتاتا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ آپ فرما دیجیے اگر تمام انسان جنات سب اس بات کے لیے جمع ہو جائیں کہ ایسا قرآن بنا لا دیں, تب بھی ایسا نہ لا سکیں گے.
سورہ ہود میں ہے تم بھی ایک جیسی 10 صورتیں جو تمہاری بنائی ہوئی ہوں لے آؤ اور اپنی مدد کے لیے جن جن غیر اللہ کو چاہو بلا لو. سورہ یونس میں ہے آپ کہہ دیجیے کہ تم پھر اس میں صرف ایک ہی سور بنا لو. تو یہ جو اللہ نے چیلنج دیا ہوا ہے اور آج تک قائم ہے، تو یہ تو قرآن کی ایک سب سے چھوٹی سمجھے صورت تھی. اس کے بارے میں تھا، ہمارے علم میں آیا. اب اللہ جانے اور کیا کیا حکمت ہوگی، کیا چیزیں ہوگی جو ہمارے علم میں نہیں ہے. میں نے کہا اس لیے آپ کو میں پیش کر دوں گی کیونکہ آپ کو سب کا تعلق میتھمیٹکس سائنس وغیرہ سے ہے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس صورت کے خاص خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے. اب میں آتا ہوں اس کی تشریح کی طرف کہ پہلی جو آیت ہے وہ ہے انا آتینا کوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. یہ تو اس کے لفظی معنی ہوئے اور مفہومی معنی یہ ہوئے کہ یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے. مطلب کوثر کے لفظ کوثر کے بارے میں مفسرین کے دو رائے ہیں، دو معنی ہیں. ایک کوثر جو ہے یہ مبالغے کا خبر ہے. اچھا، اس کوثر کو ایک کتاب ہے، تفسیر ہے بہت مشہور، ابھی حیان الاندلسی کی تفسیر البحر المحیط، انہوں نے اس کی کچھ 26 ایکسپلین کیا ہے، 26 طریقے سے 26 معنوں میں استعمال کیا ہے. کوثر جو ہے وہ کثر سے آیا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. اس کے معنی دولت و ثروت کے ہیں. اس لیے کوثر کا نام ہوا بڑی کثرت، بڑی برکت، ثروت والا. کوثر کے دوسرے معنی جو لوگوں نے لیے ہیں وہ لیے ہیں مراد اس سے حوض کوثر یا جنت میں نہر. یہ قول جو ہے یہ تمام اقوال پہ راجع اس لیے ہے کہ یہ مستند بالکل متفق احادیث ہیں، حضور سے ڈائریکٹلی شامل ہیں. تو میں یہاں چند یوں تو بہت سے احادیث اس سے متعلق ہیں لیکن میں 2-3 ذکر کرتا ہوں. اور یہ جو معنی لیے گئے ہیں حوض جنت کے، یہ حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت انس، ان لوگوں سے مروی ہیں. تو سورہ محمد میں ہے کہ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے، اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو پر لذیذ معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں. تو یہ جس نہر کا ذکر ہے وہ تو سورہ محمد میں ہے. حضرت ابن عباس نے اور بھی کچھ فقہاء نے اس کے معنی لیے ہیں، وہی کثرت کے، خیر کثرت کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ دی. لیکن یہ جو اس کا حوض، یہ جو معنی ہے، یہ جو چیز ہے نہر اور حوض کے معنی کے اندر، اس میں 2-3 حدیث ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ ایک بار حضور بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ مسکرائے تو آپ نے پوچھا لوگوں سے، تم نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ اور خود ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ نے یہ سورت پڑھ کے سنائی اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو ہے یہ تحفہ دیا ہے، کوثر کا، نہر کوثر کا مجھے تحفہ دیا ہے. یہ بہت ہی مسند حدیث ہے. ایک اور حدیث یہ ہے کہ جب لوگ نکلیں گے قبروں سے تو سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو ہیں وہ نکلیں گے اور آپ سب سے پہلے پہنچیں گے. آخرت میں ایک حوض ہوگا، آخرت میں، جنت میں آخرت کی بات کر رہا ہوں، حوض ہوگا جو کہا ہے حوض کوثر. تو یہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے ہم وہاں پہنچیں گے اور آپ کی امت وہاں جو ہے پہنچی ہوئی ہوگی، وہاں پانی پی رہی ہوگی. اس وقت آپ کی امت کے کچھ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. تو آپ پوچھیں گے کہ بھئی اس کو کیوں ہٹایا جا رہا؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ آپ کے وفات کے بعد جنہوں نے آپ کے مذہب میں ایڈیشن کی، چیزوں میں بدل دیا. یہ بھی ایک مستند حدیث ہے. یہ تیسری حدیث جو ہے آپ سب واقف ہیں معراج کے واقعے سے، کہ اس میں آپ کو باقاعدہ جبریل نے نہر کوثر کو دکھایا، معائنہ کرایا، تو بہت ہی خوبصورت ہے. اس میں ہیرے جواہرات ٹنگے ہوئے ہیں، پانی اچھا ہے یہ. اور اسی نہر کوثر، وہ جنت کی بات ہے، یہ حوض کی بات جو وہ آخرت کی بات ہے، دو الگ ہے. جنت کی نہر کوثر سے ہی پانی حوض کوثر میں گرتا ہے، مطلب یہ. تو یہ اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں یہ حوض کوثر اور نہر کوثر کے بارے میں، بڑی مستند ہے، لہٰذا ہمیں اس پہ یقین ہے یہی ہوگا. تو
حضرت ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو میں نے کہا کہ کوثر سے مراد جو ہے کثیر بہت تعداد میں وہ نعمتیں جو آپ کو دی گئیں، میں نے کہا کہ نبوت ہے، قرآن ہے، کعبہ ہے، حکمت ہے، آپ کی امت ہے۔ زیادہ تر مبصرین اس پہ متفق ہیں کہ اس لفظ کوثر میں تمام نعمتوں کے ساتھ جتنی بھی ہے ذات، اس میں نہر کوثر اور حوض کوثر بھی شامل ہے، وہ اس کو اس میں بھی شامل کرتے ہیں۔ اس پہ کافی لوگوں کا اجماع ہے کہ کوثر کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں حوض کوثر بھی شامل ہے۔ شیعہ حضرات کوثر میں بی بی فاطمہ کو بھی ایڈ کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے یہ۔ اور حدیث بھی ہے کہ بھئی دعا مانگو تو جنت فردوس جگہ مانگو۔ میں چاہوں گا یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر وسلم کے ساتھ مبارک پانی پلائے۔ یہ جو تھی پہلی آیت جہاں پہ آپ کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ کوثر آپ کو عطا کی گئی ہے۔ دوسری آیت جو ہے فصلی ربی کا ونر، فصلی پس نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی دو، تو اپنی خداوندی کی نماز پڑھو، اسی کے لیے قربانی دو۔ اب جب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نعمتیں دی گئی ہیں اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچایا گیا ہے، پھر فرض بنتا ہے کہ اس کا شکرانہ ادا کیا جائے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں ایک منٹ، نہر کا لفظ جو ہے اس کے ایک معنی ہے قربانی دو، یہ اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے قربانی دو۔ ویسے نہر کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہم تو دونوں ہاتھ باندھتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، اس سے مراد ہیں، لیکن اکثریت نے اس کو معنی میں لیا ہے قربانی کو۔ تو ظاہر اتنے زیادہ انعامات احسانات ملے ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تو سب سے بڑی روحانی اور بدنی اور جسمانی عبادت ہے، وہ ہے نماز۔ حکم دیا گیا کہ وہ ادا کرو، نماز ادا کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑی جو ہے آپ کی جسمانی اور روحانی عبادت ہے۔ دوسری بڑی عبادت جو ہے، مالی عبادت جو ہے، وہ ہے قربانی۔ یہ تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، یہ تو اس کی رحمت ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے اس کو بدل دیا ایک جانور میں۔ اب بات ہوتی ہے جانور کی قربانی کی، اور ملت ابراہیمی میں اونٹ کی قربانی بہت بڑی چیز سمجھی جایا کرتی تھی وہاں، اور اب بھی ہے غالباً یہ، اور وہ مالی اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے۔ لہٰذا دو بڑے کام جو کرنے کہے گئے کہ بڑی عبادت کرو، نماز پڑھو اور قربانی دو، مطلب یہ۔ اچھا، یہ قربانی کا اس لیے بھی ذکر کیا گیا، یہ بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دو، ایسے بھی دو، اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس زمانے میں جو کفار تھے وہ قربانی دیتے تھے، لیکن دیتے تھے بتوں کے، کسی اور کے۔ یہاں کہا گیا تم قربانی دو اللہ کے لیے، ایک واضح فرق جو ہے یہاں کے اوپر دکھا دیا گیا ہے کہ قربانی جو ہے تاکہ اللہ کی وحدانیت کو ایک ثبوت یہ ہے چیز۔ تو پہلی آیت میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ کوثر عطا کیا گیا، دوسرے میں آپ سے کہا گیا کہ اس کے شکرانے کے طور کے اوپر آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ تیسری آیت جو ہے یہی ہے وجہ ہے نزول اس کا، ان شانیہ کا، بے شک آپ کا دشمن ابتر، ان شانیہ کا بے شک آپ کا دشمن وہ ابتر دم کٹا جانور، کہ تمہارا دشمنی منتقع ہو جائے گا، وہی برباد ہو جائے گا، وہی اس کا نام نشان بڑھ جائے گا۔ شانی کہتے ہیں اس شخص کو جو عداوت رکھے، دشمنی کرے۔ ابتر بنایا بطر سے، جس کے معنی کسی چیز کو کاٹ دینا۔ عرب میں اس شخص کو کہتے تھے ابتر جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، جس کی نسل آگے نہ چل سکے، اور اس کلچر میں نرینہ اولاد تو آنا بہت بڑی شان کی بات ہوتی، اور جس کی نہیں ہوتی تھی وہ ایک کمزور آدمی سمجھا جاتا تھا کہ بھائی اس کی نسل ختم ہو گئی۔ تو ابتر کہا گیا ہے۔ یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تانا دیا کرتے تھے مشرکین مکہ، اس کے بارے میں ہے بات یہ کہ جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو آز بن وائل جو تھے، بہت ہی اسپوکمین ٹائپ کے آدمی، مکے میں کعبے میں داخل ہو رہے تھے اور آپ باہر نکل رہے تھے، تو اس نے آپ سے کہا بڑے تنزیہ انداز میں کہ تم تو
تمہاری تو نسل ختم ہو گئی، تمہارا تو نام وجود جو ہے مٹ جائے گا اور تمہارا سلسلہ ختم ہو جائے گا چیز۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو وہاں تمام سردار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا تم کیا بات کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بڑی مبارک ہو، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ابھی بات آگے چلے گی نہیں تک یہ، تو بڑی خوشیاں انہوں نے منائی اس بات کے اوپر۔ تو اس کے جواب میں یہ اتری صورت جس میں پہلے تو آپ کو دی گئی تسلی بشارت، کیونکہ وہ جس زمانے کی یہ صورت ہے وہ زمانہ وہ تھا جب آپ کو بے انتہا تکالیف دی جا رہی تھی، بڑی مشکلات تھیں آپ کے ساتھ اور بہت پریشان تھے، تو اللہ نے آپ کو تسلی دی، مبارکباد دی اور بشارت دی کہ آپ تو پوری امت کی روحانی باپ ہیں، آپ کا ذکر تو تا قیامت تک رہے گا، آپ کی امت تو سب سے بڑی امت ہوگی اور آپ کا ذکر کرنے والے پھیلانے والے تو تا قیامت تک قائم رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے یہ اسی میں۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یہ حالانکہ یہ بشارت جو تھی یہ تو آپ کی زندگی میں آ گئی تھی، آخری دور میں آپ ذکر کرنے والے بے انتہا لوگ تھے، اور آج تو ہمارے سامنے ہے کہ میرا خیال دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا ہوگا 24 گھنٹے میں کہ جہاں کہیں نہ کہیں نماز نہ ہو رہی ہو، اذان نہ ہو رہی ہو، ذکر نہ ہو رہا ہو، پڑھ نہ رہا ہو، تو مستقل آپ کا ذکر ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا تھا سورہ نشرہ کے اندر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو بات یہ ہے جو اس آخری اس کے اندر جو میں نے کہا، اللہ نے آپ کو بشارت دی کہ آپ نامراد نہیں ہوں گے، آپ کا نام ختم نہیں ہوگا، آپ کے دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھا مختصر اس کا خلاصہ جو ہے، جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ بہت سمپل سا ہے۔ ہم نے جو پڑھا پہلے تو ہم نے اس کی وجہ نزول پڑھی کہ کیا وجہ تھی اور تلاوت کی، الفاظ جو غور کیا اور میں نے تشریح پڑھی، لب لباب وہ یہ تھا کہ تمام نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں، لہٰذا شکرانے میں آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ اس مختصر سی آیت کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اب یہ جو ہے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، اس سے آپ ہو سکتا متفق نہ ہو، یہ بالکل آپ کے خیال میں کچھ اور ہو۔ میں سمجھتا ہوں ہم کو بھی، ہم سب 2000 یہاں پر ہیں، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ہم کو زندگی دی ہے، دوسری نعمت ہم کو صحت دی ہے، فیملی دی ہے، اولاد دی ہے، مالی طور پہ ہم کو آسانیاں دی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا سہولتیں ہم کو عطا کی ہیں۔ مطلب یہ ہم کو بھی نعمتیں ملی ہیں، لہذا جو سبق ہے وہ یہ ہے ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یہ آیت ہمارے لیے بھی آج ہے، ہم شکر کریں۔ کس طرح کریں؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور آخرت کے لیے اپنے اعمال جو ہیں وزن پیدا کریں۔ جسے پہلے آپ نے بتا چکا ہوں پہلے بھی، اعمال میں وزن پیدا کرنے سے مراد یہ کہ وہ اعمال جو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے جائیں، اور وہ اعمال جو کہ عین سنت کے مطابق ہوں، اس کا وزن ہوتا ہے۔ حساب کتاب وہاں وزن کا ہوگا، تعداد کا نہیں ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھی، کتنا دیا پیسہ آپ نے، کتنے حج کیے۔ سوال یہ ہوگا کہ آپ نے جو نماز پڑھی وہ آپ نے واقعی میں اللہ خاطر پڑھی یا دکھاوا اس میں تھا، یا کسی اور کی جو زکوٰۃ تھی وہ صرف اللہ کی کے لیے تھی، اور جو آپ نے اس زکوٰۃ کو خرچ کیا وہ اسی طریقے سے خرچ کیا جس طرح آپ کو سنت میں بتایا گیا ہے۔ تو اور رہی بات ہماری یادداشت کو، ہماری ہمارے معاملات کو کنٹینیو کرنے کا، وہ ہے صدقہ جاریہ۔ تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی راہ میں خرچ کریں، جو بھی اعمال کر رہے ہیں وہ چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے دینوی، چاہے حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، وہ اللہ کی مصلحت اور رسول کی سنت کے مطابق کریں، اور وہ کام کر جائیں جو کہ صدقہ جاریہ بنے۔ یہ میرا نظریہ تھا، میرا خیال تھا کہ یہ اس کا ٹیک اوے ہے۔ تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں، پانی دعا، کہ اے میرے رب، یہ بات ایمان کی ہو رہی ہے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، تابع فرمان مسلم بندوں میں سو۔ یہ سورہ اعقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ یہ قبول کر لے۔ یہ تھا مختصر ذہن میں بتانا
اب اگر اس میں کوئی خامی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ ذرائع کا میں اس کی اصلاح کر دیں، یا اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو اضافہ کر دیں. پہلے آپ سوال لیں گے، یہ بس وہی تو کے سوالات ہیں، یہ آپ لیں گے ابھی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی اس سے پہلے یہ کر لیں کہ اس میں اگر کوئی جو میں نے بیان کیا اس میں کوئی غلطی تھی خامی تھی اس کو کریکٹ کروا دیں، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی چیز میں ایڈ کرنا چاہیں اس سے متعلق تو کر دیں، اس کے بعد سوال دوں. جی بھائی صاحب. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. بھائی صاحب آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں کنڈکٹ کیجیے. جو لوگ سوال نہیں پر آوازیں کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، 3 لوگ. جی اگر آپ لوگ بند نہیں کریں گے تو میں پھر میوٹ کر دوں گا. بھائی تو آواز نہیں جا رہی ہے. نہیں جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں